أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين اللهم آمين اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 108 سے 101 جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پڑھیں گے، کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گی کہ جو کچھ بھی دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ زلزلے کے حوالے سے جو ٹرکی میں اور جاپان میں اور سیریا کی سائڈ پہ آیا ہے، سبحان اللہ، کہ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو رات کو سو رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صبح اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، صبح 4 بجے کا ٹائم بتا رہے ہیں، اور کتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ڈیزاسٹر اس کو مانا جا رہا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تباہیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، جان لیں، تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم بھی صبح اٹھیں گے، اس بچے ہوں گے جو کہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسکولوں کالجوں میں جانا ہے، انہوں نے کاموں پہ صبح اٹھ کے جانا ہے، جیسے ہم پلاننگ کرتے ہیں، میں اور آپ ہم رات کو سوتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے سو جاتے ہیں نا۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز بھی پڑھی ہوگی اور کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی، کئیوں کے سالوں سال کی پلاننگ ہوگی، لیکن یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ صبح جو ابھی میں بیڈ پہ جا کے سونے لگا ہوں کہ میری آخری لمحے ہیں۔ اور کوئی لوگ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو صبح اٹھ کے اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو وہاں پہ بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کی اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں، اس کی پکار پہ اٹھنے والے ہیں۔ کہ کس طرح سے یہ ڈیزاسٹر ہوا، ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں، پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اور یعنی کہ زنا عام ہو جائے، اور جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے، تو زلزلوں کی توقع رکھنا جو ہے وہ بعید نہیں ہے کہ زلزلے پھر آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہارا پرپس آف لائف نہیں ہے، تمہیں اس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ تم شراب نوشی کرو، تم زنا میں ملوث کرو اپنے آپ کو، تم ہر وقت موسیقی کو سنو۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کے لیے، اگر آج ہم زندہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم پہ بھی آ سکتے ہیں اینی سیکنڈ اینی منٹ، ہم جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ اللہ سے ہم معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے والوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ علی کل حال، حالات ناسازگار ہوتے ہوئے بھی آج ہم جو ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح، لیکن پھر بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، لکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ہے آج کی آیات کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ
آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اچھا، یہاں پہ ان آیات کو بتانے سے پہلے جو ہے میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ یہاں پہ جو ہے فضول سوالات کی سے ممانعت کی جا رہی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی ہمیں مطلع کیا جا رہا ہے کہ اگر نزول قرآن کے زمانے میں اس طرح کی لایانی سوالات، اس طرح کے لایانی جو کہ بے مقصد سوالات ہیں، اس سے صحابہ کرام کو منع کیا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب جو تھا اس وقت، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، ان کا جواب جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے دے دیا کرتے تھے، اور وہ جواب تمہیں برا محسوس نہ ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس چیز کو سخت ناگوار سمجھتے تھے کہ آپ سے بے جا سوالات پوچھے جائیں، بے غرض سوالات جن کی کوئی مقصد نہیں ہے، ان سوالات کی کثرت سے منع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحریمات کی بات کی، انسانوں کو پر حلال اور حرام کردہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کی تفصیلات بھی بتا دی، اور آج جو ہے، آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں وہ بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر یہ ایسے دور میں پوچھی جائیں جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اور اس طرح تمہارے لیے اس کو ماننا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ مفسرین اکرام یہاں پہ کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ سوال پوچھیں جس سے آپ کا علم میں اضافہ ہو، فضول قسم کے لایانی قسم کے سوالات کا پوچھنا اس کی ممانعت یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ہمیں حدیث سے اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے ہوئے، اور فرمایا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں مجھ سے جو سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسے نسب کے معاملے میں بدنام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ایسا ہی فضول سوال جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کہا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ تو آپ کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا کہ نسب کے حوالے سے یہ سوال کرنا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حوالے سے بیٹھے تھے اور علم دینا چاہ رہے تھے، پوچھا کہ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں علم کو بڑھانے کے لیے پوچھو، اور ان لوگوں نے اس طرح کے بیہودہ سوالات کرنا شروع کر دیے کہ نسب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر شریعت کا ایک یہ عام ضابطہ ہے، الوالد للفراشی، کہ بچہ جو ہے کس کا سمجھا جائے گا، جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، جس عورت نے جس کو جنا ہوگا، جس مرد کی وہ منکوحہ ہوگی، اس وقت اس کو وہی اس کا وارث جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے نا، لیکن جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کے دماغ میں یہ ایسا سوال آیا، اس نے ایسا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ اور پھر کہتی ہے کہ جب اس کی ماں کو بھی اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی کافی ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے ایسا سوال کیوں کیا، ہم جاہلیت کے دور سے نکل چکے ہیں، یہ جاہلیت کے دور میں ایسے سوالات کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منافق شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال کیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اس پر اس شخص نے پھر ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آسمان تک کی خبریں ہمیں دیتا ہے، مگر اسے یہی نہیں پتا میری اونٹنی کہاں ہے۔ کہ انتشار پھیلانے والے سوالات کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرما دی۔ اس شخص کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے واقعی علم نہیں تھا، اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہاری اونٹنی جو ہے فلاں درخت کی اوڑ میں یا اس میں اٹک گئی تھی، اور اس کے گلے میں جو قلادہ پہنا ہوا تھا وہ اٹک گیا تھا، اور وہ درخت کی ٹہنیوں میں سے منہ مار رہی تھی۔ تو
اس کے گلے سے وہ قلادہ کہیں اٹک گیا اور درخت میں وہ رک گئی ہے، تو اس پر اس شخص نے سوال کیا آئینہ آنا، یعنی کہ میں مرنے کے بعد کہاں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، جہنم میں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہی کلمات کے رضینا باللہ رب وبالاسلام دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو تھوڑا ٹھنڈا ہوا کہ اس طرح کے سوالات کرنا، اور اسپیشلی اس وقت میں کرنا جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ فرما دیتے، کوئی ایسا جواب آ جاتا، تو پھر اس کا جب جواب آپ کے سامنے آ جاتا، اس کو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ کثرت سوالات، جس طرح فضول سوالات سے منع کیا گیا، اسی طرح کثرت سوالات سے بھی منع کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ فضول لایانی بات ہوتی ہے، بلا وجہ کے سوالات، ایک ہوتے ہے کثرت کے سوال کرنا، ایک کے بعد ایک سوال، ایک کے بعد ایک سوال۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ علم کو حاصل کرنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا انتشار پھیلایا جائے۔ کثرت سوالات کا مطلب مقصد کسی چیز کی بال کھال اتارنا، باریکیاں ڈھونڈنا، دریافت کرنا، عام فہم مسائل کی جزیات میں بندہ کر دے، کبھی سود لینا حلال ہے یا حرام ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ہمیں سنت کی کون سی چیزوں کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اچھا رفع دن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور عام حالات میں آپ دیکھیں کوئی بھی سسٹر عام جو ہماری کلاسز میں نہیں آتی، کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے تو ایک گھسے پیٹے قسم کے سوالات کرنا، کیا پیریڈ میں ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ایک قسم یہ لا علمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ پوچھنے سے اس کو سمجھ آ جانا چاہیے، لیکن بار بار اسی طرح کے سوالات کرنا۔ اچھا پھر آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے نماز پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، صرف یہ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے، جن لوگوں نے انتشار پھیلانا ہے اور صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں پھر تاکہ ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا سکے، تھوڑی بہت جو اجتماعیت ہے اس کو خراب کیا جا سکے۔ اس طرح کے سوالات جو کثرت سوالات ہیں نا، ہمیں بنی اسرائیل کے حوالے سے پتہ چلتا ہے نا، گائے کا واقعہ جب ہوا تھا، جو باقاعدہ میں پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے کس طرح کے فضول قسم کے سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کتنی بڑی ہو، چھوٹی ہو، تو اتنے بڑے سوالات کر کے اپنے لیے ہی پھر مشکل کر لی۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا رنگ پیلا ہو، پیلے رنگ کی گائے ہوتی ہے، انہوں نے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول کیل و قال اور کثرت سوالات سے منع فرمایا۔ اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہونی چاہیے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضیاع سے بھی منع فرمایا گیا کہ حلال مال کو بے بنیاد رسموں کی نظر نہ کر دو، کہ یہ نہ ہو کہ بلا وجہ کی زیب و زینت میں آپ اس کو اڑا دو، رسومات میں اس کی نظر کر دو، اور یہ جو ہے نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ پھر کثرت سوالات ہی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے غیر حرام چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ حلال تھی لیکن اس کی کثرت سوالات کی وجہ سے اس پر تنگی کر دی گئی، اس کو حرام اس کے لیے کر دیا گیا۔ یہ بھی ہمیں پرانی قوموں ہی کے اس وہاں سے ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا تھا، گوشت کو ہڈی سے جدا مطلب کر کے وہ ان کے لیے پھر وہ حرام کر دیا گیا تھا کہ وہ امپاسبل چیز تھی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ کیا حج جو ہے ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں حج جو ہے وہ ہر سال کرنا ہوگا تو تمہیں کرنا پڑتا، پھر کس کے لیے دشواری ہوتی، کس کے لیے مشکل ہوتی، تمہیں اس کے لیے مشکل پیش آتی، تم اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکتے۔ کہ آج دیکھیں کتنا حج مشکل ہوا ہے، ایک کرنا اتنا مشکل ہوا ہے، تو پھر اگر ہر سال کرنے کا حکم آ جاتا، اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیتے آگے سے تو وہ فرض ہو جانا تھا۔ کہ اس قسم کے سوالات مت کیا کرو۔ دوسری یہاں پہ اصولی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو، حکم آ جائے تو اس پہ تکرار نہیں کرنی چاہیے، اس کے اسباب کی وجہ معلوم نہیں کرنی چاہیے، کیوں کریں، کس لیے کریں، کہ کیسے کریں، ہمیں ہی کیوں کہا گیا، ہم ہی کیوں کریں، ہے نا؟ اس طرح کے ادھر ادھر کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا
کہ وہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یسألونک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کا لفظ تقریباً 13 مقامات پر ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر ہے؟ انہوں نے صرف 13 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، that's it۔ اتنا علم کے پاس، اتنا نالج ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والے، آپ کا ایک ایک چیز کا، اشارے کو، باتوں کو، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، کھانے پینے کے طریقے کو فالو کرنے والوں کے صرف 13 سوال۔ ان میں سے زیادہ تر کہتے ہیں یہود اور مشرکین کے سوالات ہیں، جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ ہیلے بہانے کرنے، ان لوگوں نے سوالات کیے، اور مسلمانوں کی طرف سے بہت کم سوال کیے گئے تھے۔ صحابہ کرام سوال کرنے کی بجائے آپ کے ارشادات سنتے تھے، اور پھر جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر باش صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ کہتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ہونے کے باوجود صحابہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مجالس میں وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم یہ تھی کہ ہر قسم کے سوالات پوچھنے کی اجازت ان کو دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے، آ کے رہتے اور دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو سوال ہو چکے، عَفَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، کہ اگر جو سوالات ان لوگوں نے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہاں پہ ہمارے لیے تفسیری نکات کیا نکلتے ہیں کہ کثرت سوالات کی ممانت، حلال چیز کو سوال پوچھ کر حرام ٹھہرانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کر دیا ہے اس کو حرام ٹھہرانا، اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے جو ہے وہ تجاوز کرنا، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی وجوہات جو ہے وہ سامنے آئی، حدود سے تجاوز کرنا اور کثرت سوالات انسان کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، کہ انسان کثرت سوالات تبھی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اس آیت سے ہم نے سیکھا کیا کہ صرف سوال کرنا اور عمل نہ کرنا درست نہیں ہے، کہ فساد کی لیے سوالات کرنا درست نہیں ہے۔ عمل والا مزاج بنانا ہے، سوالوں والا نہیں، کہ عمل کرنا ہے، جو بھی ہمیں دیا جا رہا ہے سنت سے، قرآن سے مل رہا ہے، اس کو لینے والا بننا ہے، نہ کہ سوالات کر کے عمل نہ کرنا، بلکہ انتشار کا باعث بننا، فساد کا باعث بننا، لوگوں کو اس چیز سے دور کرنے کا باعث نہ بنے۔ ہم ایسے سوالات نہیں پوچھنے جو لوگوں کے لیے مشکل بنے، کہ سوالات کر کے وہ ہمارے لیے مشکل کا سبب بنے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ وہ لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے صرف سوالات ہی کرتے تھے، ان کے احکامات کی تبدیل نہیں وہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی کثرت سوال کا ذکر وہ بھی موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ سوالات دریافت کرنے کے باوجود اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، کثرت سوالات ہی کا نتیجہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے کیا نکال دیا۔ ثم اصبحوا بها کافرون، کہ وہ لوگ کافر ہیں، کافر ہو گئے جب حکم معلوم ہو جائے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اس پر عملی طور پر اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جائے، تو جب انکار کیا جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا کفر ہی ہے نا، وہ کافر ہو جاتے ہیں، وہ عمل سے گریز کرتے ہیں، وہ عملی زندگی میں جو ہے منافق ٹھہرتے ہیں، کہ اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آنا، بلکہ کیا ہے اس کو صرف ایک بہانہ بناتے ہیں، کہ ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی کی، اگر میں اور آپ ہم بھی کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو ماننے سے۔ تفسیری نکات میں کیا ہے کہ پچھلی قوموں کا بھی حال یہی تھا، اور غیر ضروری سوالات کی وجہ سے کفر میں وہ مبتلا ہو گئے، اور شریعت کے احکامات کا قیاس کرنا جائز ہی نہیں ہے، کہ شریعت نے ہمیں کوئی احکام ہی نہیں دیا، خود ہی سے سوال جواب بنا دیا، خود ہی سے انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ شریعت کو پیچھے کر کے اپنے ہی طریقے انہوں نے ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 102 سے ہمیں ملتا کیا ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے، شریعت کو نہ ماننا، شریعت کا انکار کرنا، پچھلی قوموں کی طرح سوالات کرنا، کہ ہر چیز کی بال کو کھیڑنا، اس کی تہ تک جانا، اور تہ تک جانے کے بعد کیا ہے کہ اس لیے نہیں جانا کہ میں عمل کروں گی، بلکہ کیا ہے کہ
اس کی میں دھجیاں اڑاؤں، میں نے عمل کوئی نہیں کرنا، بس انتشار پھیلانا ہے۔ شریعت کے احکامات میں قیاس کرنا کہ ایسے نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہو سکتا ہے، خود ہی سے۔ ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ صرف وہ بات پوچھے جو ہمارے عمل سے تعلق رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے اس کے لیے اور علم کی ضرورت ہے، مجھے اور زیادہ سمجھوں گی تو اس کو بہتر انداز سے کر سکوں گی، تو اس کے لیے آپ سوال کریں۔ پھر کفر سے خود کو روکنا ہے، خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے، دوسری قوموں کے حوال سے سیکھنا ہے۔ تو جو پہلی قومیں گزر چکی ہے ان کے حالات ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم کثرت کے سوالات نہ کریں، ہم انتشار پھیلانے والے نہ بنے، ہم ایسے لوگ نہ بنے کہ لوگوں کو شریعت سے دور کرنے والا بن جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم جو ہے شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خود سے کیا آرائیاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے جس طرح سے پہلی قوموں نے کی تھی۔ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما جعل اللہ من بحیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، بلکہ یہ تو مشرکین کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افطرا ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے۔ کہ امام بخاری کی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ مشرکین جس جانور کا دودھ اپنے معبود باطلہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور ایسے جانور کا کان بھی وہ چھید دیتے تھے، مطلب کہ اس کو کاٹ دیتے تھے، 2 حصوں میں کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا دودھ کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا، اس کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ اور دوسری شکل وہ یہ کہتے تھے، یہ نام اس سے مادہ جانور کو دیا جاتا تھا جو مسلسل 10 مادہ بچے جنے اور اس کا آخری بچہ جو ہے وہ نر ہو، اسے بھی وہ معبودان باطلہ کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال قرار دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال حلال دیا، اس کا فائدہ مند ہے، لیکن کیا ہے، ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے اپنی ہی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اللہ پہ منسوب کر دیا اور ان کو نام دے دیا بحیرہ، اپنے ہی ہیلے بہانے انہوں نے شروع کر دیے۔ آگے کیا ہے؟ ولا صائبۃ، اور صائبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یہ بھی ان لوگوں نے، صائبہ جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی منت کے پورا ہونے پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا، نہ اس پہ سواری کی جاتی تھی، نہ اس پر کوئی کہتے ہیں نا بار برداری کی جاتی تھی، کوئی اس سے دوسرا کام نہیں لیا جاتا تھا، صرف وہ کیا کرتے تھے، اس کو بتوں کے نام پہ ہی قربان کر دیا کرتے تھے۔ پھر ولا وسیلتی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ بھی نہیں بنایا، بلکہ یہ بھی مشرکین کو اپنی اختراع ہے، انہوں نے خود ہی سے یہ گھڑ لیا ہے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل مادہ جو ہے نا بچے جنتی ہے، اور درمیان میں کوئی نر بھی پیدا ہو جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس نے نر اور مادہ کو ملا دیا ہے، اور اس کا استعمال وہ کرنا درست نہیں سمجھتے تھے، مسلسل مادہ بچے جننے والی اونٹنی کو بھی وہ وسیلہ بنا کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ یہ مطلب خود ہی سے ان لوگوں نے بنائی ہوئی، اس کا بھی وہ دودھ جو تھے وہ نہیں پیتے تھے، اور اس کا دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ سارے ان کے بتوں کے نام ہیں جن کے نام پہ وہ جانوروں کو اس طرح سے قربان کرتے تھے۔ ولا حامل، اور اللہ نے کوئی حام بھی نہیں مقرر کیا۔ حام کا معنی کہتے ہیں بچا لینے والا، کہ جس اونٹ کی جفتی سے، جس کے پیٹ سے 10 بچے پیدا ہو، اسے حام بنا دیتے تھے، پھر اسی سے بار برداری کا کام لیتے تھے، اور نہ اس کے کسی دوسرے کام میں اس کو استعمال کرتے تھے، بلکہ کیا ہے، جو زمانہ جاہلیت کی رسومات ہے، جو لوگ اس طرح کی رسومات کرتے ہیں کہ بعض جانوروں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا اور بعض کو حلال کر لیا خود ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صاحبہ نہیں بنایا، کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا، کوئی حام نہیں بنایا، یہ ان لوگوں کے خود ہی ہے، اپنے بتوں کے نام پہ ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے تو ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے، یہ ان کی اپنا اختراع ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، بتوں کے نام پر انہوں نے جانوروں کو وقف کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا شرک ہے جس کی ذمہ داری کے لوگ خود ہیں، یہ خود ان کے اوپر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، ان کو کوئی درخواست نہیں کی کہ وہ ایسا کریں، بلکہ یہ ان لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تقریباً 1500 سال تک عرب کے لوگ جو ہے صحیح دین پر، کیونکہ ابراہیمی پر قائم تھے،
بت پرستی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال قبل شروع ہوئی۔ ایک شخص عمرو بن الحی کسی دوسرے ملک میں کہتے ہیں وہاں پہ گیا، وہ تجارت کے لیے، وہاں اس نے بت اور مجسمے دیکھے، اس کو وہ چیز پسند آ گئی، وہ ان میں سے کچھ اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے کیا کیا، عرب میں وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی، اور اس نے کیا کیا، اسی کے نام پہ پھر بتوں کو ڈفرنٹ نام دینا شروع کر دیا۔ اس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عمرو بن الحی کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا ہے تو اپنی آنتوں کو اس طرح زمین پر گھسیٹتا جا رہا ہے جس طرح خراس کا جانور خراس کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت اقسم رضی اللہ کو فرمایا کہ عمرو بن الحی کی شکل تمہاری سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا میرا اس شخص کے ساتھ میری شکل کا اس طرح سے ملنا یا میری اس سے مشابت کا ہونا میرے لیے وبال کا باعث تو نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، فرمایا تم مومن ہو اور وہ کافر۔ مومن اور کافر ہم شکل تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا انجام الگ الگ ہوتا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس نے یہ طریقہ اختیار کیا، جس نے جو بت لے کے آیا، تو کس طرح خراش پتہ کس کو کہتے ہیں پاکستان میں اولڈ زمانے میں جب وہ چکیاں وغیرہ پیسا کرتے تھے تو وہ بیل جو ہے نا اس کو آگے جوت دیتے تھے اور وہ راؤنڈ راؤنڈ جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آٹا پیستا تھا نا، یا کنواں جب چلاتے تھے پانی نکالتے تھے اس کے لیے بھی۔ تو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ سے وہ اپنی آنتوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ وہ اپنی آنتیں نکال کے پھر پیٹ میں ڈالتا جا رہا ہے، نکال رہا ہے اور ڈالتا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا برا حال ہے اس کا۔ کیوں اس نے لوگوں کو اس طرح کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا، لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر دوسری طرف پہ لگا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ بلکہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ انہوں نے غیر اللہ کو ہی نظر و نیاز کی سب جھوٹی کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ ایسا کرنے کا اللہ نے حکم بالکل بھی نہیں دیا۔ یہ سب غلط اور اللہ پر بہتان ہے۔ انہوں نے خود اپنے اوپر بعض جانوروں کو حلال قرار کر دیا اور بعض کو حرام۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں لوگ بے عقل ہیں، ان کو عقل اور سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں، اپنی رسمیں جاری کر رکھی ہیں۔ یہ عقل سلیم اور عقل فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بےہودہ باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، ہم نے خود ہی اپنی چیزوں کو حلال اور حرام کر لیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ استغفر اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے تو اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہمارے لیے کیا ملتا ہے کہ بتوں کے نام پر کی جانے والی جاہلانہ رسومات جو ہے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ کفار کا ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑنا، اور کفار کا ان کو اللہ کے ذمے لگانا، اور کفار کا اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کفار کرتے تھے، کہیں میں اور آپ تو نہیں کرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو اس طرح کی بھی بتوں کے نام پر کی جانے والی جالحانہ رسومات، ہم بھی تو کہیں قبروں پہ جا کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے ناموں پہ قربانیاں تو نہیں کرتے، بکرے تو نہیں قربان کرتے، نظریں تو نہیں مانگتے، نیازیں تو نہیں کرتے، جس طرح وہ کرتے تھے کہیں ہم تو نہیں کرتے۔ ہم بھی اس طرح جھوٹ تو نہیں کرتے، ہم بابا فرید شکر گنج کی قبر پہ جا کے یہ تو نہیں کہتے کہ یہی مجھے بیٹا دینے والا ہے اور یہی میری سیدھی بگاڑنے والا ہے، اور اسی کے نام پہ ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان لوگوں نے تو بیچاروں نے یہ نہیں کہا تھا لیکن ہم خود جا کے کرتے ہیں۔ کفار مشرکین کفار کا تو یہ رویہ تھا، کہیں میرا اور آپ کا تو یہ رویہ نہیں ہے؟ کہ ہم تو اس طرح کے طریقوں کو اپناتے نہیں ہیں، کہیں وہ میرے دین کا کہیں حصہ تو نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی رسومات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہمیں قرآن سے اس چیز کو لینا ہے، ہمیں آپ سب کی سنت سے دیکھنا ہے۔ بدعات اور رسومات پہ قائم رہنے والے کو کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ عقل سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے کہ اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل والے جو ہے مومن جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا۔
وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عقل سلیم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ اس کو شعور دیتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا تو قرآن میں کون سی آیت ہے جو اس چیز کا حکم کرنے کے لیے دے رہی ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ہمیں مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت سے ہمیں کہیں مل رہا ہے، اگر ہمیں اس کی چین کہیں بھی نہیں مل رہی تو میں کہاں سے پھر کر رہی ہوں، یہ بدعت آ جائے گی پھر۔ اور بدعت کرنے والا جو ہے وہ دین سے ایک اچھی چیز کو ہٹا کر ایک بری چیز کو جو ہے وہاں پہ گھڑ دیتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کیا ہے کہ کسی جانور کو آج کسی قبر والے پیر کے نام پر مزاروں پر نہیں چھوڑنا، نہ چھوڑنا ہے، نہ ہی ان کو قربان کرنا ہے، بلکہ یہ جاہلیت کی ساری رسومات کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے، سنت کو پکڑنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہی میری سوچ، یہی میرا رویہ، یہی میرا عمل میں نیکی سمجھتے ہوئے کر رہی ہوں، لیکن میری آخرت میں اس کے لیے پکڑ ہو جائے، کہ یہ نہ ہو کہ وہی میرا آخری عمل ہو جو کہ شرک پہ مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، اور وہیں پہ میں ختم ہو جاؤں، خلاص ہو جاؤں، اور پھر اللہ کے آگے کس طرح سے پھر میں حاضر ہوں گی۔ پھر اسی طرح بدعات سے خود کو دور رکھنا ہے، کہ کسی بھی قسم کی بدعت ہے۔ ہم آج کل ہمارا رویہ کیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا تو ہم اس کی 100 دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں 100 دلیلیں یہ آپ کو دین سے دور کر دیتی ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ سوالات، بلا وجہ کے سوالات، بلا وجہ کی ضد آپ کو دین سے دور نہیں کرتی، اللہ سے دور کرتی ہے، قرآن سے دور کرتی ہے۔ ہم ہر برائی کو نیکی سمجھ کے ہی کر رہے ہیں، شاید اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے، لیکن اس سے فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان ہی ہوگا، ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ صحیح ہو سکتی ہے؟ اور شیطان ہمیں اس طرح سے وہ اس چیز کے اندر لپیٹ کے اور خوبصورت چاندی کے ورق لگا کے ہمیں دیتا ہے کہ اس پر عمل کرو تو تمہاری تو زندگی سمجھ جائے گی، چھوٹے چھوٹے وظیفے کرو تو تھوڑی دیر میں بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح بڑے بڑے کام، ہاں قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا ثواب کا باعث ہے، قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا باعث سے، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا باعث سے ثواب ہے، لیکن ان کو مختص کر لینا، چھوٹی چھوٹی آیات میں ان کو پڑھنا، خاص وظیفے اختیار کر لینا، خاص فلاں پیر نے یہ کہہ دیا، فلاں مرید نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں امام نے یہ کہہ دیا کہ اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ان پہ اللہ کے کلام پہ یقین و توکل کی وجہ سے ان کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو مختص کر کے نہیں، نہ کوئی خاص ٹائم ہم مختص کریں گے، نہ ہم کوئی خاص تعداد کو مختص کریں گے، انلیس وہ قرآن میں بتا دی گئی ہو، انلیس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ فلاں آیت کو فلاں ٹائم پہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ہمیں بتایا، حدیثیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، 100 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، صبح و شام پڑھیں، ولا حول ولا قوت۔ جن چیزوں کی تعداد بتا دی وہ ہم کریں گے، جن سے ہمیں منع فرما دیا وہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آئندہ سے اس چیز کو اپنے لیے خاص کر لیں انشاءاللہ۔ اگلی جو آیت ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ جو تھوڑا اپنا انپٹ ڈالیں، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو ابھی تک؟ السلام علیکم وجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تھوڑا اللہ۔ سا سمجھ میں آیا تو نہ اللہ اور رسول نے ہم لوگوں کو یہ راستہ سٹھیک بتایا، وہ اس میں عمل کرنا چاہیے، بت پرستی کرنا نہیں چاہیے، مزار میں نہیں جانا چاہیے، اس طرح کا ظاہری جگ عمل اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ بیجا سوال نہیں کرنے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سوالوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر وہ عمل میں نہیں آتی چیز، عمل سے پھر دور ہو جاتے ہیں اور بہانے بنا کے نا اور طرف نکل جاتے ہیں، تو اس سے ہم نے جتنا زیادہ ہو سکے اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اس سے بچنے، گڈ، ایکسلنٹ پوائنٹ، گڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو بے جا سوال ہے ان کے بارے میں ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوالوں کے جواب دیتی تھی جو اللہ بتاتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، تو
جب وہ اپنے پاس سے ایک چیز مانگتے یا اس سے میں کوئی چیز کرتے تو وہ پھر ایک قسم کا ہمارے اوپر بھی وہ بہار تھا، وزن تھا، اور ہمارے لیے بھی وہ ایک پھر تکلیف دہ چیز ہو جاتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں اور اپنے لیے بھی وہ تکلیف چوز نہ کریں. سوال کر کے اگر میں کسی استاد سے سوال کرتی ہوں جب کہ مجھے ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ اس چیز کا یہ مقصد ہے، تو پھر میں اس کو تنگ کرنے کے لیے بار بار کوشچن نہ کروں. وہ تنگی پھر میرے اوپر بھی پڑ سکتی ہے کہ یہ ایک قسم کا مکافات عمل بھی میں اس کو بولوں گی کہ جو کام ہم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں گزارتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سوالات کے بعد پھر اگر کوئی بات عمل کی کرنے کی ہوتی ہے، فار ایگزامپل سود کو ہی لے لیں، آج کل عام ہے، میں ایک سے فتویٰ لوں گی، دوسرے سے لوں گی، تیسرے سے لوں گی، چوتھے سے لوں گی، جہاں تک میرے مطلب کا جواب مجھے مل نہیں جاتا میں فتوے لیتی جاؤں گی. کہ یہ نہیں کہ ایک سے پوچھ لیا، اس نے مجھے جو جواب دے دیا اسی پہ میں اکتفا کروں اور آگے چلوں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. اگر کوئی پیچھے شرائط ایسی ہوتی تو وہ قرآن ہی ہمیں واضح طور پہ بتا دیتا اس طرح کی شرائط ہوگی، اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں گے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. جو کسر رہ گئی تھی قرآن کے الفاظ سے واضح نہیں تھی یا اس کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ جیسے آپ نے بولا نا چلتا پھرتا قرآن تھا. انہوں نے ہر چیز کو جو دنیا میں ہمیں پیش آنے والی ہے وہ کر کے بتا بھی دیا اور دکھا بھی دیا اور لوگوں کو سمجھا بھی دیا. تو لوگ جو آرام سے نہیں بیٹھتے نا، وہ اپنے لیے ایز چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی تھوڑی آسانی ملے، جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آسانی سے کر سکیں. وہ ایک کیا قرآن کے پیچھے چھپ کے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. جزاکم اللہ خیر کثیر آپ سب بہنوں کا انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ دوزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا تھا جس نے بدعت اور ایک چیز جو تھی اپنی طرف سے ایڈ کر دی تھی کہ وہ اپنی آنتڑیوں کے ساتھ ایسے جیسے کہ بیل وہ کنویں کے اوپر گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کر رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے، جبکہ اس نے گڑا بھی خود ہی تھا نا، وہ اللہ کی طرف سے تو کچھ نہیں تھا، تو وہ سزا بھی اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دی کہ تو خود ہی اب یہ ایسے کر، کہ تو نے خود وہاں پہ گڑا تھا، اب تو سزا اپنی بھی یہ اس طرح تجویز کر. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں قرآن کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنا دے، نہ صرف سننے والے اور بس پڑھنے والوں میں ہی بنائے. آگے جو ہے دعوت الی القرآن کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. وہ کیا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دی، روشنی رکھ دی، بصیرت رکھ دی. بصیرت کی باتیں پوشیدہ ہیں اس میں کہ اول سے آخر تک حق کے سوا اس کتاب میں کچھ نہیں ہے. اس کی طرف رجوع کرو، تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی، آخرت کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں وہ نازل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں وہ رکھ دیے تاکہ آنے والی دنیا تک کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس کے برخلاف انہوں نے کیا کیا، بحیرہ صاحبہ اور ایسے طرح کی محرکات طریقے جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیے. ان کی حقیقت کچھ نہیں بلکہ قرآن پاک میں خود کہ پوچھو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قانون، حلت حلال اور حرام کا قانون، کہاں پہ کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْحَلَالِ وَحَرَامِ، کہ اس میں حلت و حرمت کی مکمل وضاحت اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے احکامات پر عمل کرنے میں تمہاری نجات ہے، اس میں اسی میں جنت تک پہنچنے اور دوزخ سے بچنے کے جو پورا طریقہ جو لائحہ عمل ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا.
کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائیں گے تو وہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا مجھے دوزخ سے وہ بچا سکے گا۔ جو قرآن کو تھام لے گا، جو قرآن کو پکڑے گا اور جو قرآن کو پکڑ کر اپنے راستے کا تعین کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اپنی طرف دکھائے گا، تو یہ قرآن اس کو ضرور جنت تک لے کے جائے گا، اس کے لیے راستوں کو ہموار کرے گا، اس کے لیے راستے جو ہے وہ سیدھے کرے گا۔ پھر فرمایا قرآن پاک کی طرف آؤ، اور دوسری بات یہ کہ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ کہ رسول کیا ہے؟ حامل قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دے کے بھیجا کہ خود انہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا، اس کی وضاحت ہمارے سامنے رکھ دی، اس کی جو جزویات یعنی کہ بائی لاز ہیں وہ ہمیں بتا دیے۔ رسول کی طرف سے رجوع جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ رسول کی وضاحت کے بغیر قرآن پاک پر عمل کرنا منوعن، کہتے ہیں نا کہ عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کئی آیات جو ہے متشابہات ہیں، کئی آیات ہیں کھلے احکامات ہیں ان کے، وہ تو سمجھ آ جائے گی، لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کہ قرآن کو تو تسلیم ہم کرتے ہیں، کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں نا جو قرآن کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کے حامل قرآن سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض مصوی میں داخل کر دی۔ کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، سورہ نحل میں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے نازل شدہ چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیں۔ کہ قرآن پاک کو خود اپنے متعلق بتاتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کہ اس کی آیات جو ہے وہ محکم ہے، اوپن ہے، کھلی ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ پھر ان کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کروا دی۔ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کا نازل کرنا ہمارے ذمے ہے اور پھر اس کی تشریح اور تصحیح بھی ہمارے ذمے ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے۔ پھر قرآن پاک کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے مخلوق میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس لحاظ سے فرض عین میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب دی، کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے عمل کرنا ہے، کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے قرآن کو صرف قرآن کے عمل کو ہی لیا، قرآن کی بات کو ہی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نہیں لیتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے تحب اللہ، تم اللہ سے اس لیے محبت رکھو کہ تمہیں انعام دیتا ہے، وہ تمہارا منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے، لہذا تمام مخلوق خصوصی انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی اطاعت میں جان آئے، اس کے احکامات سے سرتوبی نہ کرے، اس کے احکامات سے بھاگے نہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس کی رسالت کی وجہ سے ہر انسان پر فرض ہے۔ خود قرآن نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء میں ہے کہ جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کو آگے پہنچا دیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیغام مخلوق تک پہنچا رہا ہے، اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی وضاحت جو ہے اپنے نبی کی زبان سے کروائی، اس لیے امام شافعی یہاں پہ کہتے ہیں کہ امام شافعی، شاہ ولی اللہ اور دیگر محققین مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن کی شرح ہے اور خود قرآن اس کا متن ہے، کہ جتنی بھی احادیث یہ قرآن کی شرح ہے اور خود قرآن جو ہے اس کا وہ متن ہے۔ سبحان اللہ، کہ بہرحال قرآن پاک کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں آتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، روگردانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے روگردانی کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور جگہ پہ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، سورہ نور میں، کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ ہادی برحق ہے، قرآن پاک کی تشریح کرنے والی ہے، قرآن پاک
کے احکامات کو واضح طور پر کھول کھول کر ہمارے سامنے وہ پیش کرنے والے ہیں کہ کون سی بات کو ہمیں ماننا ہے، کون سی رسومات کو ہمیں اختیار کرنا ہے، کب اور کیسے کرنا ہے، کن کو ترک کرنا ہے، کیسی رسومات ہیں جن کو ہم نے کرنا نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، معصیت ہے، کیسی چیزیں ہیں وہ کرنی ہے اور کن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اس کا ایک وجود ہے اور اس کی صفات ہے. اسی لیے ہر مسلمان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تر عیوب سے، نقائص سے پاک ہے. پھر حدیث کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ذات خداوندی کا تصور بھی جو ہے وہ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہی کام جو ہے وہ خود ساختہ معنوں میں ہم اس کو رواجوں کے طور پہ جو ہے سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہی کامیاب ہے. جو قرآن پہ عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، یہی جنت میں لے جانے کے ذریعے ہے، یہی جنت میں لے جانے کا ایک واحد طریقہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی دعوت جو دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت جو ہے وہ اولو الامر کے ذمہ بھی ہے، وہ ان لوگوں کے ذمہ بھی ہے جو کہ علماء یا فقہا لوگ ہیں. ان کی اطاعت، ان کی تبلیغ، ان کی رسالت کی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر چلنے والے ہیں. جو حکم احکامات قرآن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ ان پہ تحقیق کرنے والے ہیں، وہ اپنی زندگی ان پہ ریسرچ پہ لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. تو وہ لوگ جو تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں ان کی بھی اتباع کرنی ہے، ان کی بات کو بھی سننا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. پھر اس سے غلو نہیں کرنا کہ جب ہم کسی عالم کو یا کسی فقہا لوگوں کو ہم مانتے ہیں، پھر ہم ان کی اتنی اس میں غلو کر دیتے ہیں کہ ان کو اور ہی درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ درجہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ایک راستہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ راستہ اختیار کرنا ہے. اس راستے سے نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے جانا ہے، جو کہ قرآن اور سنت کرائٹیریا دے دیا گیا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے علماء لوگ آپ کو جو بھی بتائیں گے، فقہا لوگ بتائیں گے، آپ ان سے وہ لیں گے اور وہ لے کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. پھر آگے کیا ہے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. کہ اب جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا ہے. کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ کتاب اور شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم ہیں، انہی کے استدلال پہ چلتے رہیں گے. ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے چودھری تھے، داتا تھے، دانا تھے، وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ان کی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے. کیا وہ نالائق تھے، بیوقوف تھے جو ہم ان کے رسم و رواج اور طور طریقوں کو ہم ترک کر دیں ہمارے لیے؟ تو انہی کی اتباع جو ہے وہ کافی ہے. یہی وہ دلیل ہے جو اکثر پچھلی قوموں کے مشرکین اور جاہلانہ تصور رکھنے والے لوگ دیا کرتے تھے. اب یہاں پہ میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کرتے. جب ہمیں دین کی بات دی جاتی ہے، دین کی بات بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں میرے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، میں کیسے چھوڑ دوں. سمجھ آ جانے کے باوجود پھر بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس پہ عمل کریں. کیوں؟ ہمیں کہیں نہ کہیں انکانشیسلی دماغ میں آ رہا ہوتا ہے اچھا میں یہ بات کر تو رہی، کہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر 3 قسم کی حجابات میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ حجاب طبع اور حجاب رسم، حجاب سو اور حجاب رسم. حجاب طبع سے مراد کہ انسان خواہشات نفسیانی، جو انسان کی نفسیانی خواہشات ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ چلتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے. کھانے پینے اور آرام طلبی میں مصروف رہنا اس کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے حجاب طبع. جیسی طبیعت ویسا ہی رجحان، ویسا ہی وہ کام کر رہے ہیں. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی برادری، قبیلہ کے رسم و رواج جو ہے
وہ انہی کو فوقیت دیتا ہے کہ ایسا ساری جمع پونجی ہے نا وہ انہی رسم و رواجوں پہ باطل طریقے سے نظر و نیازوں پہ ہی خرچ کرتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. اور چوتھا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا انسان جو ہے اس کی آنکھ ابھی کھلتی نہیں ہے، حق کو سمجھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا. جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت اس کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے اس کا دامن تو خالی ہے. اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے نجات کے لیے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی میں توجہ اس نے دی ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کے پیچھے چلتا رہا ہے، وہ اپنے باجداد کی اندر تقلید ہی کرتا رہا ہے، ان کے رسم و رواجوں پہ ہی چلتا رہا ہے. اب میرے پلے بھی کچھ نہیں، ان کے پلے بھی کچھ نہیں تو میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے. سو یعنی کہ معرفت کا حجاب کیا ہے کہ انسان اللہ کو مانے مگر غلط طریقے سے، جیسے یہود و نصارہ لوگ مانتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے پر مانتے ہیں مگر ماننے کا وہ طریقہ غلط ہے جس کی وجہ سے ان کا ماننا بھی انکار ہی کے مترادف ہے. اللہ ہے تو صحیح لیکن فلاں پیر صاحب کے پاس میں جاؤں گی، وہ میری اس مراد کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ ہے تو صحیح، میں اللہ سے ہی مانگ رہی ہوں نا، لیکن فلاں بندے کے پاس جاتی ہوں تو میری بیماری ٹھیک ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اللہ کو مان تو رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر مذہب جو ہے وہ اللہ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پہ مانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کے ماننے اور ان کے ماننا اور نہ ماننا دونوں ایک ہی ہیں. ماننے کے باوجود وہ پھر اللہ کی نہیں مانتے بلکہ اپنے طریق اور بدعتی لوگ اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے سے کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی اسی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے، ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. نہ کوئی ان کے پاس عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی، نہ کوئی مشاہدے کی بنیاد ہے، نہ کوئی ان کے پاس جواز ہے، نہ کوئی وہ دلیل کوئی پیش کر سکتے ہیں. تو انہی لوگوں کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آباؤ اجداد یا اپنے باپ دادا کی دلیل بناتے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، یعنی کہ جاہل ہوں وہ، ولا یہتدوا، اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر ہوں. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جاہل ہیں، ہدایت کے راستے پر وہ نہیں ہے. آپ انہیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تکلیف پہ لگے ہوئے، وہ آپ کو گھڑے میں پھینک دیں گے، اندھے کنویں میں لے جائیں گے تو تم چلو گے؟ دنیا میں چاہتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل کوئی نہیں اختیار کریں گے، لیکن جب ہمیں آخرت پہ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے بات کی جاتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے صحیح کام کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ رستہ اختیار نہیں کریں گے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہ اگر باپ دادا کے متعلق وثوق سے علم ہو کہ وہ حق کے تابع اور صاحب علم تھے تو پھر ان کی راہ پکڑے، اگر ایسا نہیں تو سراسر گمراہی میں مبتلا ہونے والی بات ہے. یہی اندھی تقلید ہے جو انسان کو بالآخر شرک اور کفر میں مبتلا کر کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آج بھی لوگ اسی میں جو ہے مبتلا ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا کہ ہماری خاندانی رسم و رواج، بڑے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میں تو کل کروں گی، لوگوں نے کیا کہنا ہے، ماں فوت ہوگی تو اس کو کل ہی نہیں کرائے، نہیں میں بچوں کی شادیاں تو ایسے کروں گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے باپ دادا تو ایسے کرتے ہیں میں نہیں کروں گی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب امام حنیفہ، امام شافی، امام مالک اور امام حنبل کیا کہتے ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان لوگوں کا کیا اپینین ہے، ان کو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جب ہم نے بدعت کرنی ہوتی ہے، جب ہم نے اس طرح کی رسومات بنانی ہوتی ہیں. عام حالات میں کوئی فتویٰ لینا، اب امام حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، امام شافی یہ کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، امام مسلم میں یہ لکھا ہے، لیکن جب بدعت کرنی ہے تو پھر ہم کسی کی نہیں سنتے، پھر ہم باپ دادا کی سنتے، پھر ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا. یہ ایک ہمارا ایک قسم کا رویہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. آباء و اجداد کی اندھی تقلید کہ اہل علم کی تقلید اس بنا پر کی جائے کہ وہ قرآن پاک و شریعت کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں، ان کو اس کا صحیح علم ہو. علم ہونے کے علاوہ جیسے ابھی میں نے بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی نا کہ اسلام، قرآن اور سنت اس کا کرائٹیریا ہو، اگر وہ اس پہ پورے اترے تو ان کی تکلیف کریں، آپ ان کی باتوں کو مانیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن ویری کانشیس ہو کے، دیکھ سوچ سمجھ کے کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ یہ جس کو میں فالو کر رہی ہوں ویسے ہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا علم تو ہوتا ہے
لیکن سبحان اللہ، لیکن ان کو باقی علم اس حد تک نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں کہ پورے ہم بیٹھے ہوئے، جتنے بھی ہم بھی بیٹھے ہوئے، دیکھ لیں ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، یا ان سے اگلی 3 پشتوں تک ہی دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنے لوگ تھے جو گزرے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہو۔ بہت سے ایسے تھے جن کو عربی بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے اپنے دور میں دیکھ لیں، ہم جتنی دور نہ بھی جائیں تو ہمارے والدین میں سے کتنے والدین ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، جن کے پاس علم ہے۔ ہم ان کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلیں، اور ہم یہ کہیں کہ واقعی ان کو دین کے علم کا علم حاصل تھا۔ الحمدللہ، شکر ہے کہ آج کے دور میں بہت علم عام ہو گیا ہے۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں، جو سیکھ بھی رہی ہے، ان کو تھوڑا بہت علم پتہ بھی ہے۔ پھر وہی کہ پھر ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تفسیری نکات میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ تقلید یعنی کہ آباء و اجداد کی تقلید شرک کی ایک قسم ہے۔ بغیر سوچے سمجھے آباء و اجداد کی پیروی کرنا جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، اپنے شعور کی آنکھیں کھولنی ہیں، اپنی عقل کی آنکھیں کھولنی ہیں، قرآن کو کھولنا ہے، قرآن کے متن کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے عمل میں لانے والی جو باتیں ہیں اس کو لے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنتوں سے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے عمل میں بہتر ہے، کون سی چیز جو ہے ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے کے جانے والی ہے، دنیا میں کامیابی دینے والی ہے، اور آخرت میں دوزخ سے جو ہے وہ نجات دینے والی ہے۔ پھر گمراہی کی بڑی وجہ کیا بنتی ہے کہ گمراہی کی بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ پہلی قوموں میں بھی تکبر ہی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے انہوں نے اپنی اپنی قوم نے ان کا انکار کیا۔ پھر قرآن اور سنت سے دوری، گمراہی کی وجہ قرآن اور سنت سے دوری۔ تکبر کی وجہ سے میں قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتی، اس کے قریب نہیں آتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آباء و اجداد کی ادی تقلید۔ یہ 3 چیزیں جو ہے مجھے گمراہی کی طرف پر لے کے جاتی ہے۔ لیکن بظاہر مجھے نظر یہ آ رہا تھا، مجھے ہوتا ہے اچھا تکبر، میں نہیں کہوں گی کہ میں تکبر کر رہی ہوں، ہوتا تکبر ہی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی نہیں میرے امی ابو یہ کرتے تھے تو میں یہ کر رہی ہوں۔ قرآن اور سنت، میرے امی ابو کیا غلط تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ میرے امی ابو غلط کام کرتے رہے؟ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ کسی کو بات بتا کے دیکھیں، کسی کو کسی چیز پہ منع کر کے دیکھیں، پہلے تو ہمارے اندر ہمت اور توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اگر آ بھی جائے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اتنی دلیلیں ہمارے پاس ہوں کہ ہم کسی کو بتا سکیں یہ کام غلط ہے۔ اگر غلط کریں گے تو بڑی معصومیت سے، بڑے پیار سے آگے سے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اچھا آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہو، یہ اب نئے کوئی دین آ گیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھا رہے ہو۔ ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 104 سے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ہر عمل کو قرآن اور سنت سے جانچنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی عزت کرنی ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ بہت فرق ہے۔ ہم ان کی عزت تو کرتے ہیں، عزت کے ساتھ ساتھ اطاعت شروع کر دیتی ہے۔ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی، ابھی یہ پڑھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، وہی تمہیں دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اطاعت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عزت احترام والدین کا کریں، بزرگوں کا کریں، باوجداد کا کریں، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹے گی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی ہوگی، وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آیت نمبر 105 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنے اوپر اپنی جانوں کو۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ترین، اگر ترجمہ ہم پڑھیں تو بہت آسان ہے، سمجھ میں چیز آتی ہے، لیکن میننگ اور تفسیر کے لحاظ سے مختلف اسکالر اس کی مختلف تفاسیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کروں گی کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اپنے اوپر لازم پکڑو، اپنے جانوں کو لازم پکڑو۔ اگر دوسرے لوگ تمہاری تبلیغ کا اثر قبول نہیں کرتے تو اس کی زیادہ فکر نہ کرو، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت اگر ہمت ہو دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ تاہم تمہارے ہاتھ میں زیادہ بہتر اور ضروری یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو محلوظ خاطر رکھو اور ایسا کرو۔ وَلَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ، گمراہ ہونے والا شخص تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
کہ اہل ایمان یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو ہدایت قبول نہیں کروا پاتے یا دوسرے لوگوں کو جب پیغام دیتے ہیں وہ ان کی بات کو قبول نہیں کرتے کہ شاید ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے، شاید ہم بھی ان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، شاید ہم کہیں ان کے میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر شرط کیا ہے، اذا اہتدیتم، کہ تم خود ہدایت کے راستے پر قائم ہو۔ اللہ کی جانب سے اس کی یہ قسم کی تسلی دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اگر جو لوگ ہدایت یافتہ ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا وہ چھوڑیں گے نہیں، اگر کوئی تو اس کی تبلیغ کا حق نہیں مان رہے، اس کی بات نہیں مان رہے تو وہ نہیں، بلکہ یہ تمہارا فرض ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں، کچھ مفسر یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی اصلاح کرتے جاؤ، دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے اس میں کنٹرڈکشن آتی ہے کہ ترجمے کی، کیونکہ قرآن کی آیات کلیئرلی یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو اپنی اصلاح، ٹھیک ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے کوٹ کروں گی، اس بات کی بھی تشریح کرتی ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ یہ ایک فرض منصبی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم نے بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا۔ طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے پیغام جب وہ اسلام کا آیا، دین کا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا، پھر ابو بکر صدیق دوستوں میں گئے، پھر کیا حضرت علی رشتہ داروں میں گئے، پھر کیا زید آپ کا جو بولا بیٹا تھا، غلام تھا، ان کو دیا۔ مطلب کہ یہ 4 رشتے ایسے تھے جو بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، قریبی رشتے تھے۔ وہی طریقہ، وہی پیٹرن ہم نے لے کے چلنا ہے۔ پہلے میں نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی سوچ کو اجاگر کرنا ہے، اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنے عمل کو بڑھانا ہے، اپنی جان کو میں نے محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے۔ پھر میرے اندر دوسرے کی فکر پیدا ہوگی، دوسروں کی تڑپ پیدا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب میرے اندر دوسروں کی فکر اور تڑپ پیدا ہوتی ہے نا، تو مجھے ہوتا ہے کہ جس طرح سے فوراً سے مجھے سمجھ میں آ گیا دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن سب دوسرے نہیں سمجھتے۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے پیغام دینا چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں دی گئی، مشکلیں کھڑی کی گئی، لیکن آپ وہ کام کرتے رہے۔ یہاں پہ جو ہے نا فریضہ تبلیغ دین، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اصلاح نفس سے مراد محض اپنا واحد اپنی اکیلی ذات نہیں ہے، اس سے مراد تمام قوم ہے، ہم مذہب لوگ ہیں۔ مقصد یہ کہ جب تم اس قدر مجبور ہو جاؤ کہ دوسروں کی اغیار تک تمہاری بات نہ پہنچ سکے، دوسروں تک کلمہ حق جو ہے تم پہنچانا چاہتے ہو وہ ان تک وہ بات رسائی نہ کرے، نہ پہنچ سکے، تم سب ہدایت کے راستے پر قائم نہ رہ سکو، اپنے آپ کو تو قائم رکھو، دوسروں کو رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنے والے وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے دین کی بات آپ کے نہیں سنیں گے، آپ کے اوپر تشدد کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ چیز مجھے پستی کی طرف نہ لے کے جائے، مجھے ہٹائے نہیں اس کام سے، بلکہ کیا ہے میں نے وہ اس میں استقامت دکھانی ہے، میں نے اس ہدایت کے راستے پر میں نے قائم رہنا ہے۔ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ جب تم خود اپنے دین پہ مستقیم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، تو دوسرے تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دین کے راستے پر ہوں، میں ہدایت کے راستے پر قائم ہوں، جب میں ہدایت کے راستے پر آ جاتی ہوں، قائم ہوتی ہوں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو ہے اللہ کے دین کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تبلیغ دین جو ہے وہ میرے لیے رکاوٹ کا باعث بنے؟ بلکہ تبلیغ دین ہر مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ کسی امام یا مسجد کے امام کا یا کسی اسکالر کا یا کسی مفتی کا یا کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے ان سب کا مشن یہی تھا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اسی طرح ملت دین میں قائم رہ کر ہی جو ملت قائم ہوتا ہے، اگر تبلیغ دین کا فریضہ سے وہ فراموش کہتے ہیں، اس کو کر دیتا ہے، وہ آگے وہ پیغام نہیں دیتا، وہ قومی ملت کی بنیاد کو کمزور کر رہا ہے۔
اس میں زوال کا حصہ ڈالا کہ کوئی قوم جو ہے زوال پذیر تبھی ہوتی ہے جب لوگ نہیں منکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ لقمان میں آتا ہے نا، حضرت لقمان کی نصیحت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ اے بیٹے نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ تو تبلیغ دین ایک ایماندار جس کو کہتے ہیں نا، جیسے میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، ہمارے لیے یہ فرض منصبی ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جو 7 صفات بیان وہاں پہ کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بتائی تھی نا، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، تو ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی صورت میں ہم پہلے آگے پڑھ کے آئے، قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، کہ وہ برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو منع نہیں کرتے، بری اور گندی باتیں جو ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ بے شک اس مسلمان نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تم میں سے صاحب طاقت کو چاہیے کہ وہ اس برائی کو زور طاقت دور کرے۔ اگر ہاتھ سے ہٹانے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانے۔ اور یہ کیا ہے؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے، کہ جس نے یہ بالکل مطلب ذالک اضعف، ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بہت کمزور ترین درجہ ہے، دوسرے میں کہتے ہیں کہ اگر تم دل میں کسی کو برا جانتے ہو، یہ اس سے بھی کمزور ترین درجہ ہے، یا اس سے بھی بہت نیچے کا درجہ ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسے لوگوں میں رہتا ہو جن میں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے متعلق فرمایا اصابہم اللہ بعذاب قبل ان یموتوا، یہ لوگ مرنے سے پہلے اللہ کی طرف عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے عمومی عذاب مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ کسی سزا میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا، کوئی تکلیف ان کو دی جائے گی، یا کسی کی غلامی میں وہ آ جائیں گے، ان سے کوئی چیز چھین لی جائے گی، ان پہ غربت طاری کر دی جائے گی، ان پہ طوفان آ گیا یا زلزلے کر دیے جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، ہم نہیں منکر نہیں کر رہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر سزا دے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی، اے لوگو تم علیکم انفسکم والی آیت پڑھتے ہو، مگر اس پر سے غلط مطلب نہ کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم تبلیغ دین کا کام چھوڑ کر بیٹھو اور صرف اپنی ہی فکر میں لگ جاؤ، جو ابھی جو ہم دین آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کے حوالے سے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کیوں؟ ان الناس اذا عمل فیہم بالمعاصی ولم یغیروا اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، جن لوگوں میں گناہ کیے جا رہے ہوں وہ اس کو تبدیل نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سزا میں مبتلا کر دے گا۔ کہیں پہ فحاشی ہو رہی ہے، کہیں اوریانی ہے، ننگی عورتیں باہر پھر رہی ہیں، جگہ جگہ کانسرٹس ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر زلزلے کیوں آ رہے ہیں، پھر اسلامی کنٹریز پہ ہی کیوں آ رہے ہیں، یہاں پہ فحاشی ہوگی، بری بے حیائی پھیلائی جائے گی، اللہ کے دین کی پامالی ہوگی، تو پھر عذاب کیوں نہ آئیں گے، زلزلے کیوں نہ آئیں گے، اللہ کا جوش پھر طیش میں کیوں نہیں آئے گا۔ ایک مسلمان سے تبلیغ صرف اس وقت کہتے ہیں کہ ساکت ہوتی ہے جب اس کو ادا کرنے، اس فریضے کو ادا کرنے میں مشقت ہو، مشکل ہو، حالات ایسے ناگزیر ہو جائیں، حالات اس کو اجازت نہ دیتے ہوں، اس کے لیے مؤثر نہ ہو، تب اس کے لیے وہ خطرہ جو ہے وہ اس کو مول نہ لے، کہیں اس کو جان کا خطرہ ہے یا اس کو مار دینے کا خطرہ ہے، وہاں پہ وہ چیز ساکت ہوتی ہے، ورنہ ہر جگہ پہ جو ہے انسان جو ہے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ثوبان رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی باتوں کی ہمیشہ تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔
ہاں جب دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں میں بخل پیدا ہو گیا اور فیاضی ختم ہو گئی اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، قرآن اور سنت اور دین کی کوئی نہیں پوچھتا، ہر طرف آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر آدمی اپنی رائے کو حتمی سمجھتا ہے اور دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہ خواہ کتنی ہی اچھا کیوں نہ ہو، فرمایا ایسا وقت آ جائے تو کیا ہو، اپنی فکر کر اور دوسروں کی فکر چھوڑ دے، ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچانا بھی غنیمت سے کم نہیں ہوگا۔ اگر تم نہیں بچاؤ گے تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ایسے دن آنے والے ہیں کہ صبر کرنا اتنا دشوار ہو جائے گا، جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے ہاتھ میں جلتے ہوئے کوئلے کو رکھنا، اور جلتا ہوا کوئلہ لے کر پکڑ کر چلنے پھرنے کے مترادف ہے کہ فرمایا اس دور میں تم میں سے جو شخص نیک عمل انجام دے گا اس کی 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، کیونکہ ہر طرف فتنہ انتشار پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف بے حیائی عریانی عیاشی ہوگی، اور اس وقت ایسا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کولا ہے، اور اس وقت جو آپ عمل کرو گے وہ ایک آدمی جو ایک عمل کرے گا 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہو جائے گا۔ تب جا کے یہ کہیں اس وقت کے حالات میں جا کے آپ یہ تبلیغ کا کام ثابت ہوتا ہے، ورنہ جب تک حالات نارمل ہے، لوگ آپ کو مجبور نہیں کر رہے، لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ کے اوپر ظلم و ستم نہیں ڈھا رہے، تو امر بالمعروف اور نہی اور منکر ساکت نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ مثال یہ دیتے نا حجاج بن یوسف کے دور میں کتنی تاریخی ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے لوگوں پہ ظلم ستایا جا رہا تھا، سنت کو بٹایا جا رہا تھا، تو اس نے جب یہ کام کیا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا، اس وقت جو لوگ نہیں اس کی تبدیلی کی وجہ سے جو پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے تھے، تو وہاں پہ حکم ساقط ہو رہا تھا، کیونکہ جان کو خطرہ تھا، وہ مار رہا تھا، لوگوں کو مار مار کے دفنا رہا تھا، کتنے لوگوں کو، بچوں کو، بڑی عورتوں کو، مردوں کو اس نے اسی طرح دفن کر دیا، ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے لوگوں نیکی کا حکم ضرور کرتے رہو اور برائی سے ضرور روکتے رہو، ورنہ لا یا اللہ بعقاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ثم لا تدعن فلا يستجيب لكم، پھر تم دعائیں مانگتے رہو مگر قبول نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے فریضے کو ترک کر چکے ہو، تم نے نہی عن منکر کو پکڑا ہی نہیں، کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے کا اصل پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی تعلیم تبلیغ، اس کا علم نہیں، وہ اپنی دینی حالت پر فکر مند رہنا شروع کر دے، کہ اگر اس کو اپنے علم اور تبلیغ کا موقع نہیں مل رہا تو اپنی حالت پر تو وہ فکر کرے نا، اپنی حالت کو، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر تو کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا امیر المومنین اعمال بالاعمال الخیر الا خصلتین، کہ میں سارے نیکی کے کام کرتا ہوں مگر 2 کام کرنے سے عاجز ہوں۔ فرمایا وہ کون سے 2 کام ہیں؟ کہنے لگا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم برائی کی ممانعت، یہ 2 کام میں نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اسلام کے 2 حصے مٹا رہا ہے، اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنے ضروری امور ہے کہ ان کی ترک کرنے سے خود اسلام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آج پھر دیکھ لے ہمارا دین جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے نا، کیوں کہ ہر کوئی اپنی تو فکر کر رہا ہے، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ میں نے دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ میں نے دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لے کے چلنا ہے، اپنی اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ اصلاح ناس کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، اور یہ اسی صورت میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ قرآن کو اپنی فکر کا مرکز بنائے گا، جب وہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا، جب وہ قرآن کی باریکیوں کو سمجھے گا، جب وہ اپنی اصلاح بھی کر سکے اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکے، اس کو موٹیویشن ملے، اس کو آپ کی سیرت پڑھے، اس کو پتہ چلے لوگ جو ہے بری بھلی باتیں کریں گے، لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے، لوگ اس پہ تانے کسیں گے، پھر بھی اس نے یہ کام کرتے جانا ہے۔ فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے عقل والو اگر مجھ سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود ہی کو بچانا، بچنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کرنا، تو تم ہی فلاح پا جاؤ گے، تم ہی فلاح نصیب ہوگی، دوسری قومیں تمہارا مقابلہ پھر نہیں کر سکے گی۔ جب تمہاری عقلوں کو اتنی ترقی نصیب ہو جائے گی کہ قرآن پاک کی
باریکیاں آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی. پھر وہ تمہیں جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہونا پڑے گا، دوسروں کے آگے بھوکی نہیں کھانی پڑے گی. الَّلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اس کے پاس تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ ظاہر کر دے گا فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں کام انجام دیتے رہے، ایسا اچھا یا برا کام اس دنیا میں کیا کیا کیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سارا ریکارڈ لکھا ہوا ہے. پھر جو اچھے کام کی جزا پالو گے تو برے کام کی سزا بھگتو گے. کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے بچ نہیں سکتا، میں اور آپ ہم بچ نہیں سکتے. تمہاری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اپنا محاسبہ کروں، میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا کروں، بیوی بچوں کا کروں، اپنے رشتہ داروں کا کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کا کروں، دوستوں کے ساتھ پھر وائڈر کمیونٹی میں نکلوں. کہ ہم بات کرتے ہیں کہ گھر میرا جتنا مرضی بھی صاف ہو، میرا محلہ صاف نہیں ہے تو میرا گھر گندا ہی رہے گا، وہ جتنا مرضی میں صاف کروں صاف نہیں رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا فریضہ بھی سمجھا دیا اور ان کو تسلی بھی دے دی. ٹھیک ہے، اگر دوسرے تمہاری بات کو نہیں مان رہے، تمہاری بات کو سننے کے قابل نہیں ہے یا وہ تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو کیا کرو کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے احکامات کے اوپر لے کے آؤ کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت میں تم ایک اکائی ہو. تمہاری اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایک یونٹ ہو، کہ تم ایک بہتے ہوئے پانی کی وہ لہر کی مانند ہو کہ ہر فرد وہ پڑھتے رہے شعر کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی کہ پوری امت کی فکر بھی کرنی ہے. ہم اکیلے دین پر قائم نہیں رہ سکتے. ایک کا شراب پینا پوری امت کا شراب پینا، ایک کا غلط کام کرنا پوری امت کا غلط کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا غلط کام ہے یا میرا بچہ کر لے. ایگزامپل کیا کہ گھر میں کسی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پورا گھر متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پورے سب کے موڈ آف ہو جاتے ہیں. ایک بچہ گھر میں رو رہا ہے، اس کا موڈ خراب ہے تو پورے گھر والوں کا جو ہے اس پہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، پورا ماحول جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. گھر پر بچوں پر، اسکول پر، آپ کا مسجد میں ہونا، آپ کے اپنے کام پر ہونا، آپ کا کہیں شاپنگ پہ جانا دوسروں پر اثر ڈالتا ہے. ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے وہ اثر کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے، جیسا میرا پہناوا ہوگا جیسا میرا ویسا ہی میں اثر چھوڑ کے جاؤں گی. کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. سر درد ہو رہا ہے تو پورا جسم درد ہو رہا ہے، اگر دانت میں تکلیف ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس کر رہا ہے. اپنے خیر اور شر کے پیمانے ہمیں بدلنے پڑیں گے کہ خیر اور شر، علم اور اخلاق، یہ چار چیزیں ایسی ہیں، خیر اور شر، علم اور اخلاق. ہمارے اندر کوالٹیز آ جائے گی. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کا بگاڑ سب کا بگاڑ ہے، ایک کی اصلاح سب کی اصلاح ہے. اور جب بھی میں گھر سے باہر جاؤں، بچوں کو چھوڑنے جاؤں، میں شاپنگ کے لیے جاؤں، میں دوسرے سے معاملات کروں، کوالٹیز کا ہونا، ہم نے پچھلے ویک بھی بات کی تھی، وہ علیحدہ چیز ہے. کردار اور اخلاق کا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. کردار اور اخلاق جو ہے وہ دوسروں پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. پھر ہی میری کوالٹیز جو ہے نکھر کے سامنے آتی ہے، دوسروں سے فائدہ اٹھانے والی ہوتی ہے. اگر میری کوالٹیز لاکھوں میں کھیل رہی ہوں، میری بہت اچھی ہے، میرا کردار اور میرا اخلاق زیرو ہے، تو میں کچھ کسی پہ امپیکٹ نہیں ڈال سکوں گی، میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکوں گی. اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا، اسی طرح تمہاری روح اور اخلاق کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ روح اور اخلاق کی بیماریوں کو ہم گناہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جسم میں تکلیف ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جسم میں تکلیف ہے، میری فلاں بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے، لیکن یہ جسم کے لیے مہلک ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی اور اخلاقی بیماریاں جو ہے نا، روح اور اخلاق کو خراب کرتی ہیں، تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب تک ان بیماریوں کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہوگی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں پیدا ہمارے اندر ہوگا، ہمیں پوری طرح ہمارے دل میں یہ فکر بندی نہیں ہوگی کہ اس وقت تک بندہ جو ہے کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. کہ ہمیں جب جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ہمیں محسوس ہو جاتا ہے نا کہ میرا جسم دکھ رہا ہے، فلاں بازو یا آنکھ یا کان
ہمیں احساس ہو جاتا ہے. لیکن جب میرے اندر یہ روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا اخلاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس کو ہم پہلے تو شناختی نہیں کر پاتے. اگر شناخت آ بھی جاتی ہے، کوئی ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں کہ اس کو نوٹس ہی نہیں کرتے. ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہماری اخلاق پستی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کی سوچ اور فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے. اس کے دور کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتا دیا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑو گے، تمہاری روحانی اور اخلاقی بیماریاں جو ہیں تمہاری روح کو تقویت دے گی. جب تمہاری روح کو تقویت ملے گی تمہارا اخلاق بہتر ہوگا. جب تمہارا اخلاق بہتر ہوگا وہ دوسروں پہ امپیکٹ ڈالے گا، اور جب وہ دوسروں پہ امپیکٹ ڈالے گا سوسائٹی میں امت مسلمہ ہونے کا فرض بے منصبی تم کرو گے، اور پھر تمہارے اندر نہیں اور منکر والی اخلاق پیدا ہوں گے کہ تم برائی کو دیکھو گے تو تمہیں وہ برائی لگے گی، اچھائی کو دیکھو گے تمہیں وہ اچھائی لگے گی. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو تم اس کو روکو گے، صرف زبان سے یا دل سے نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑو گے. اس کے لیے حکمت اور دنائی کا اختیار کرو گے، اس کے لیے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو گے. قرآن سے ڈھونڈو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ڈھونڈو گے کون سے پوائنٹ ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے کون سے طریقے اختیار کر کے دوسروں کو جو ہے دوسروں کے دلوں میں اس چیز کو راسخ کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں کتنے تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ کامیاب تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا. کون سے طریقے انہوں نے کیے. اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. اخلاق اور کردار کی بیماریاں دوسروں کی نظر آتی ہیں لیکن اپنی ہمیں نظر نہیں آتی. دوسروں کو کہہ دیں گے اس کا کردار بہت برا ہے، اس کا اخلاق بہت برا ہے، وہ بولتی اچھا نہیں ہے، لیکن جب میری اپنی بات آتی ہے تو مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو بہت ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس ہوں، میرے اندر کوئی خامی کمی نہیں ہے. اس کو ہم لینا ہی نہیں چاہتے. جب میں لینا نہیں چاہتی تو میری اصلاح ہی نہیں ہوتی، اور جب میری اصلاح نہیں ہوگی تو میں کچھ افیکٹو کام ہی نہیں کر پاؤں گی، میں اپنے آپ نہیں مگر رہوں گی. تو پھر وہ تکبر کا رویہ آ جاتا ہے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کے رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصتاً کیا آ گیا کہ میں اپنی تربیت کرنی ہے، پھر وہی ترتیب رکھنی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ہمیں بتا دی، کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کام کرتے جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ کے دین کا کام دوسروں تک پہنچانا ہے. ایک امت خیر ہوں، میں نے خیر پہنچانے والا بننا ہے. وہ کسی بھی لیول کا بنوں، میری نجات نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ دوسروں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر فرد کا انڈیویجول کام ہے، اور ہر ایک نے یہ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور اللہ سے اس کام کو کرنے کی دعا مانگے، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقویت مل جاتی ہے، سارے اس کام کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی تقویت مل رہی ہوتی ہے، آپ کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جب دین کا کام کر رہے ہیں نا، ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے تو ہمارا کام بہت اچھے سے چلتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ کرائٹیریا دیتے ہیں کہ ایک مومن کو جب تھپڑ پڑتا ہے نا، مطلب کہ وہ نیکی کا کام کرنے کی طرف بھاگتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر اس کے اندر اور موٹیویشن آتی ہے، وہاں پہ رکتا نہیں ہے. ہمارا الٹا کام ہے، ہمیں کوئی کہہ رہا ہے، ہماری تعریفیں کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے اندر موٹیویشن آئے گی. کہیں کسی نے تنقید کر دی، کہیں کسی نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم وہیں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے. وہیں پہ ہمارا پھر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے. میں وہاں سے اس کو موٹیویشن ملتی ہے، اچھا میں اس کو اور بہتر طریقے سے کروں گا تاکہ کسی کو کوئی موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ میرے اوپر تنقید کر سکے. آپ میں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو پورا معاشرہ درست ہوگا. یہاں پہ کوالٹیز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہاں پہ اخلاق اور کردار کی بات کی جا رہی ہے. کوالٹیز بعد میں آئیں گی، کوالٹیز سے فائدہ میں بعد میں دینے والی بنوں گی. پہلے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اخلاق اور کردار کو میں نے بہتر بنانا ہے، اپنے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی یہاں پہ میں آپ لوگوں کا انپٹ لوں گی، پلیز آپ لوگ بتائیں کہ کیا سمجھ آئی. میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ساری، شور کی وجہ سے اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی. یہ جو ہے نا کہ اپنی اصلاح اس سے ذہن کی دروازے کھلیں، اپنی ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور جو آج کل کے حالات ہیں آج تک اس میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. جب ہم ہی درست ہوں گے تو تبھی دوسروں کو بھی درست کر سکیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بہت اچھا پوائنٹ کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں گے تو ہی دوسروں کی کریں گے. ہمارا الٹا سسٹم چل رہا ہے، ہم دوسروں کی اصلاح پہلے کرتے ہیں
اپنی اصلاح کی بعد میں فکر کریں گے، دیکھا جائے گا۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ جو آیت ہے کہ اس کے سمجھنے میں واقعی کافی دشواری پیدا ہوتی ہے، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا ہے نا قرآن پاک میں ایک جگہ کی 4 شادیاں جائیں تو وہ 4 کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، جو آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کو پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب میں ٹھیک ہوں گی تو میں ایک ماڈل بنوں گی تو لوگ مجھے دیکھ کے تو وہ چیز اپنے اندر ڈالیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب سارا ماحول ہی گندا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر جب ایک مچھلی گندی ہوتی ہے تو سارا دریا گندا ہو جاتا ہے، تو وہ چیز ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر بہا کے لے جاتی ہے، تو ماحول کا فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ہمارا جو ہم خود ہیں، میں اپنے آپ کو بھی وہیں پہلے رکھوں گی کہ ہمارے لیے میں اپنے لیے اور قانون چوز کرتی ہوں اور لوگوں کے لیے اور چوز کرتی ہوں، یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ آیات کا جو شان نزول میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اگلی آیات جو ہے نا وہ وصیت کے حوالے سے آ رہی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، مفسرین اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینے کے لوگ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کرتے تھے، اور یہ بڑے بڑے تجارتی مراکز وہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور درمیان میں 1 میل کا فاصلہ تھا، مگر موجودہ زمانے کی طرح وہ اتنے وہاں پہ وسائل نہیں ہوتے تھے، سہولتیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ جو ہے قافلوں کی شکل میں جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے لوگ گھوڑوں کے ذریعے اور خچروں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کا آزاد کردہ غلام جو ہے اس کا بدیل نام لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ جا رہا تھا تجارت کی غرض سے کہ راستے میں 2 غیر مسلم بھی اس کے ہم سفر ہو دیے۔ ان کا نام کیا بتاتے ہیں کہ آدمی تمیم داری جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، ایک عیسائی تھا، اور عدی نام کا ایک عیسائی تھا، ٹھیک ہے، وہ دونوں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں بدیل نامی جو صحابی تھے حضرت عمر بن عاص کے جو غلام تھے وہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کو لگا کہ ان کا آخری ٹائم ہے، تو انہوں نے وصیت کی، ایک پرچی لکھ کے سامان میں رکھ دی، اور اس میں ان کا جو سامان تھا اس میں کہتے ہیں کہ چاندی کا پیالہ تھا، اس میں سنہری لفظوں سے لکھا ہوا تھا، اور جو جس طرح کے بڑے بڑے علماء اور شرفا لوگ اس وقت اس طرح کے پیالے میں کھایا کرتے تھے، کافی مطلب کہ اس کی قیمت تھی 1000 درہم سے بھی زیادہ کہتے تھے تھی وہ اس کی قیمت تھی۔ اچھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس نے عدی کو اور ابن تمیم داری جو ہے نا ان کو اپنی وصیت دے دی، اور ان کو بتا دیا کہ جب واپس جاؤ تو یہ ہمارے گھر والوں کو یہ دے دینا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہو تو اس کی وصیت کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 2 آدمیوں کو لیا جائے گا۔ پیچھے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ 1 آدمی اور 2 عورتیں، اگر عورتوں کی ہوگی تو عورتیں 2 ہوگی، مرد ہوگا تو 1 مرد ہوگا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے پھر انہوں نے ریزن بھی بتا دی کہ عورت بھول جاتی ہے اور ساری۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نان مسلم بھی ہوگا تو وہ مرتے وقت اس کے لیے کنسیشن دیا جا رہا ہے کہ شریعت کی وسعت ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی کہ غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وصی کا تقرر کیسے کیا جائے گا۔ وصی کہتے ہیں وہ جس کو وصیت کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، جو بندہ آپ کے پاس ہو اس وقت مرگ الموت میں، جو پاس ہو وصیت کی جائے۔ اگر میں مر رہی ہوں، وہ عادل ہے ہی نہیں اس وقت، مسلمان ہوگا تو اس میں تو میں عدل دیکھ لوں گی، لیکن اگر میں کسی نان مسلم کنٹری میں کہیں سفر کر رہی ہوں یا کوئی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں وہاں پہ پھر نان مسلم کو جو ہے کس طرح سے ہم ان کو گواہ بنا سکتے ہیں، ان کو اپنی وصیت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنین ذوی عدل منکم، کہ شہادت قائم کرو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل گواہ ہوں، او آخران من غیرکم، یا 2 دوسرے گواہ غیروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کہ اہل کتاب یا مشرک کوئی بھی غیر مسلم ہو، ضروری نہیں کہ صرف اہل کتاب، کوئی بھی،
فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، کہ اگر تمہیں لگے کہ تم مرگ الموت ہو، تمہیں تمہارا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو کیا گواہوں کا تقرر کیسے کرنا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا، وَاسْتَشْهِدُوا شَہِیدَیْنِ مِنَ الرِّجَالِ، کہ تم میں سے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورت ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ، کہ تم میں سے 2 صاحب عدل ہی کافی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وصی کی شہادت کیسے لی جائے گی؟ یہ فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آ پہنچے، ظاہر ہو جائے موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت جو کہہ لیں وہ ہوتی ہے کہ زندگی میں انسان کو کس طرح مصیبت پیش آتی ہے، مگر موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے یا اس وقت آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو کس طرح سے آپ وصیت کرو گے؟ کیا ہے؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، انہیں روک کے رکھو نماز کے بعد۔ اچھا، اب وہ تمیمداری والی بات جو ہے نا، ابھی وہ جو گئے تھے 3 لوگ، اس میں سے بدیل نامی شخص جو جب مرگ الموت میں تھا، تو تب بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جب فیصلہ کروایا گیا، انہوں نے وہ کسی سنیارے سے بیچ دی سنیارے کو، اور کافی دیر کے بعد جب پتہ چلا معاملہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 شخص، ان دونوں کے نام بتائے نا، تمیمداری اور دوسرا جو شخص ساتھ تھا، کہ اس نے ہمیں فروخت کر دیا۔ جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس نے ہم نے اس سے بائی کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ ہم پہ یقین نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ سارا کرنے کرانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ان کو نماز کے بعد اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان سے شہادتیں لی گئی، وہ قسم جو وصی ہوتا ہے نا، جس کو وصیت کی جاتی ہے، وہ قسم کھاتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا وہ صحیح کہوں گا، اور جبکہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ جس بندے نے وصیت کی تھی اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، وہ اس کے لیے گواہی دیں گے، اس کے لیے مواد اکٹھا کر کے دیں گے کہ یہ والی بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی بات اب آگے ہو رہی ہے۔ تو کیا انہیں روک لیا جائے نماز کے بعد، یہاں تک کہ نماز سے مراد نماز اثر ہے۔ کچھ نماز اثر کہتے ہیں، نماز اثر کا بھی یہی ہے کہ ڈفرنٹ حالات میں ڈفرنٹ کوئی بھی نماز ہو، بہرحال نماز کا وقت کیوں کہ تاکہ وہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ انسان جب گواہی دیتا ہے یا کوئی قسم کھاتا ہے تو دوسرے لوگوں کی بات، لوگوں کا وہاں پہ موجود ہونا اس پہ اثر ڈالتا ہے نا۔ ایک اکیلا بندہ قسم کھا لی اللہ اللہ خیر صلاح، کسی کو پرواہ نہیں ہے، جب وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کھاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے صحیح بات کر لی، کہ اتنے زیادہ گواہ ہیں۔ اب وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا سہارا مال اور اولاد اس کا سارا کچھ تباہ ہو جائے، اور دنیا جو ہے اس کی وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے۔ نماز عصر کی فوتگی کا اتنا زیادہ نقصان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد، بہرحال یہاں پہ عصر کی نماز کا ذکر نہیں آیا، نماز مستری کہا گیا، یہاں پہ کوئی بھی عصر کی کوئی بھی نماز ہو، نماز کے بعد لوگوں کا وہاں پہ موجود ہونا، وہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، فجر کی ہو، وہ عشاء کی ہو، یا وہ جمعے کی نماز ہو۔ طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا؟ کہ فرمایا کہ نماز کے بعد 2 گواہوں کو روک لو یا لوگوں کو روک لو، لو فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ جس نے جو وصی ہوگا، جس کو وصیت کی گئی تھی یا جس کو مال سپرد کیا گیا تھا، وہ قسم اٹھائے گا۔ انہیں رتبتم، کہ اگر تمہیں شک ہو، مقصد یہ کہ اگر گواہان کے بیان میں شک پڑ جائے کہ یہ جھوٹ کر رہا ہے، یعنی کہ جو بندہ فوت ہونے والا جس نے وصیت کی تھی اس کے رشتہ داروں کو شک پڑ جائے کہ یہ جو بندہ ہے وصی جس کو وصیت کی گئی تھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ لا نشتری به ثمنا، کہ اگر اس گواہی کے بدلے ہم کوئی مالی مفاد حاصل نہیں ہے بلکہ ہم ٹھیک حقیقت بات جو ہے آپ کو واضح کر رہے ہیں، ولو کان ذا قربا، اگر اس کی گواہی سے رشتہ دار جو ہیں ان کو وہ لگے کہ یہ گواہی صحیح نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ ولا نکتم شہادت اللہ، وہ گواہی کو چھپائیں گے، یعنی کہ اس کا ہمیں نقصان ہو۔ گواہی ہوتا کیا ہے؟ پہلے یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ حقیقت کو ظاہر کرنا، یعنی کہ سچ بات، خواہ وہ اپنے اخلاق کے حوالے سے ہو، اپنے آپ کے حوالے سے ہو، یا میرے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، میرے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، حقیقت اور حق اور سچ بات کو کہنا، یہ گواہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ گواہی دے گا وہ کیا کرے گا؟ اور اگر ہم ایسا کریں گے،
اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْإِثْمَيْنِ کہ ہم گناہ کاروں میں سے ہو جائیں گے. مقصد یہ کہ ایسے معاملات گواہی دینے والا وصی جو ہے اگر وہ گواہی جھوٹی دے گا یا جھوٹی قسم کھائے گا اور گواہان جو ہوں گے جو کہ رشتہ دار ہوں گے اس فوت شدگان فرد کے وہ اس پہ جو ہے اس کو گواہی کو اگر سمجھے کہ یہ شخص غلط بول رہا ہے تو اس کے حوالے سے ان کو اس کا پروف دینا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی. اس وقت آپ تکیے پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر فرمایا خبردار، تکیے ٹیک کو اپنے کہتے اٹھ کے بیٹھے. پھر آپ نے کہا خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے گئے اور میں کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اور میں یہ سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے. اتنی دفعہ دہرایا کہ یہ بات بتائی کہ جو جھوٹی گواہی اور جھوٹی شہادت دینا یہ دونوں جو ہیں اتنی ایسی ہیں کیونکہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں یہ چیز شامل ہو جاتی. کیونکہ آپ کی جھوٹی گواہی سے کسی کوئی قتل ہو سکتا ہے، کسی کو اتنا بڑا نقصان ہو، پوری زندگی اپنا کسی نقصان کو شاید وہ برداشت نہ کر سکے یا اس کا ازالہ ایسا کوئی انسان نہ کر سکے. تو اتنی یہ بری بات ہے کہ غلط گواہی اور شہادت دینا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے معاملے میں دوسری صورت اس کی کیا بتائی جا رہی ہے فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ مذکورہ گواہ گناہ کے مستحق ہوئے یعنی کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی، پھر کیا کرے فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مُقَامَهُمَا تو ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اچھا دوسرے یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ تاکہ وہ پہلوں کی جھوٹی گواہی کا رد کر سکیں اور یہ وارثوں میں سے ہوں گے دو لوگ، ٹھیک ہے، جو آگے آئیں گے کہ کوئی بھی لوگ آ جائیں وہ میت کے گھر والوں کے زیادہ قریب تر ہوں وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. من الذین استحق علیہم الاولین تو وہ ایسے آدمی ہونے چاہیے جن پر پہلے گواہوں نے گناہ کا استحقاق حاصل کیا ہے، یعنی کہ وہ وارثان کے طرف سے شہادت دینے والے دو لوگ ہوں گے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے لا شہادتان حق بھی شہادتیہما کہ ہماری شہادتیں پہلو کی شہادت سے زیادہ مبنی اور تحقیق پر وما تدینا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہمارا مقصد نقصان پہنچانے کا نہیں تھا بلکہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم کسی شخص کو کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے. اِنَّ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اب یہ گواہان جو ہے وہ بھی قسم کھائیں گے اور وہ یہی بات کہیں گے. اچھا آگے پھر کیا کہتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوكَ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ گواہ ٹھیک گواہی دے. او يخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم یا پھر انہیں وصی یعنی کہ وصیت جس کو کی جاتی ہے اس کا خوف ہو اور ان کی قسمیں یعنی کہ وارثوں کی قسمیں دوسرے آدموں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں اور پھر خوف سے ان پہ اوپر ایک خوف تسلط ہو خوف ہو. اگر ان کے اوپر یہ خوف نہیں ہوگا، خوف کس چیز کا؟ واتقوا اللہ واسمعوا کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سننے والا ہے اور ان باتوں کو سمجھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اگر صرف یہ اس کے خلاف کر رہے ہو کہ فسق اور فجور ہی پھیلانا ہے، تم نے اس چیز کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کی احکامات کی حق نرمی کر رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ صاف صاف کو بتا دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا طلبگار بھی ہو، اس کو اختیار بھی کرے، فسق و فجور کو وہ ترک کر دے، صحیح بات حاصل کرنے کی تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ انہی لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو فسق کرنے والے نہیں ہوتے، جو جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے. کہ ان آیات کا خلاصہ کیا یہ تینوں آیات جو نا ایک ہی کانسیپٹ میں ملی جلی تھی تو اسی وجہ سے پھر میں نے تینوں کو اکٹھا پڑھ دیا ہے کہ اگر وصی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو پھر ان کی قسم کا توڑ کرنے کے لیے وارثوں میں سے دو لوگوں کو اٹھ کر اس کی جوابی قسم کھانی ہوگی اور وہ جب قسم کھائیں گے کہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہم ان پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہے. پھر کیا ہوگا اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ہم زیادتی نہیں کرنے والے، تو اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے اور اگر وہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو وہ گناہگار ہو جائیں گے. یہ ساری چیز تصدیق کرتے اپنی طرف سے دو گواہان بھی اور وصی بھی.
اب یہ کہ وہ جو وسیع تھا، اب جس آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے تو اس وقت اوبیسلی غلط بیانی کی. انہوں نے اس وسیع جو تھے جن کو وصیت کی گئی تھی اور جو مرنے والا تھا، اس کے مال کو، اس کا وہ جو پیالہ تھا، اس کو انہوں نے بیچا اور بیچ کے پیسے آپس میں آدھے کر لیے. اب اسی کے کانسیپٹ میں یا اسی کے کانٹیکسٹ میں مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے تو مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے پاس دو لوگوں کا موجود ہونا، وہ مسلمان ہو یا وہ نان مسلم ہو، ان کو آپ اپنی گواہی دے سکتے ہو. جب وہ آئیں گے، اس میں بھی ڈفرنٹ اسکالرس کی ڈفرنٹ راہ ہے. کچھ کہتے ہیں مسلمان ہی ہونے چاہیے. اب جب آپ مر رہے ہو وہاں پہ، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان کنٹری نہیں ہے، تو مسلمان کہاں سے لاؤ گے؟ تو کچھ فقہ لوگ اس چیز میں یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہی ہو. یہاں پہ بھی غیر مسلم کے ذکر آ گیا کہ ان کے پاس اس کے ساتھ اس وقت وہ ادی تو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، دوسرا مسلمان تو نہیں نہ ہوا تھا، وہ عیسائی تھا اس وقت اور وہ عیسائی رہا. تو نان مسلم کی گواہی قبول کی جائے گی. لیکن اگر آپ کو اس پہ کی گواہی پہ شک ہو جائے کہ جو وصیت یہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اس پہ آپ کو شک ہو، تو مرنے والا جو بندہ ہے اس کے قریبی رشتہ دار دو لوگ جو ہے وہ اپنی قسم اٹھائیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم حق اور سچ بات کرنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ حق اور سچ بات جو ہے مستحقین تک پہنچے. تو وہ اس کی گواہی دیں گے. تو اس طرح سے اس معاملے کو جو ہے کنکلوڈ کیا جائے گا. اس آیت کا تعلق عملی عمل سے ہے کہ جس کو عمل کرنا ہے وہ اس آیت کو سمجھے گا، اور جس کو عمل نہیں کرنا پھر وہ اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرے گا، اس کو سنے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، میں نے گواہی دینی ہے، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، تو پھر وہ اوبیسلی اس چیز کو سوچے گا، سمجھے گا، پھر گواہی دے گا. ٹھیک ہے کہ جس معاشرے میں عدل کی بجائے ظلم ہوگا تو وہاں پر کبھی بھی امن اور سکون جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. لوگوں میں بے چینی کب پائی جاتی ہے؟ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، جب ان کو حق نہیں ملتا. اسلامی معاشرے میں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ امن پسند معاشرہ ہے یہ. اسی لیے وصیت کرنا اور گواہ بنانا لازمی قرار دیا گیا تاکہ حقدار تک حق پہنچ سکے. اور سورۃ بقرہ میں ہم نے وصیت کے حوالے سے اچھی خاصی طریقے سے اس پہ بات کی تھی کہ وصیت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. صحابہ کرام کو جب یہ حکم کا پتہ چلا تھا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ رات بھی نہیں گزرنے دی تھی اور اپنی وصیتیں لکھ دی تھی. اور ہمارا یہ کانسیپٹ تھوڑا سا اس میں یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کرنا ہے، اگر ہم لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو تبھی ہم وصیت کریں گے. وصیت دیکھیں، آپ کا کتابیں، آپ کی وصیت، آپ کے جوتے آپ کی وصیت میں آنے چاہیے، آپ کے کپڑے آنے چاہیے، آپ کے بیگ آنے چاہیے، آپ کی جمع پونجی آنی چاہیے. جو بھی چیز آپ سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی وصیت میں ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے یہ والی چیزیں آپ سے بلونگ ہیں. کتابیں کہاں جائیں گی، میرے درس و تدریس کی چیزیں جو رکھی ہوئی وہ کہاں جائیں گی، میرے جوتے کہاں پہ جائیں گے، میرے کپڑے اسکارف اور میری بائیں کہاں پہ جائیں. ہر چیز کا پورا لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وصیت بناتے کیسے ہیں. ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ زمینیں ہوگی تو ہم وصیت بنائیں گے، ہمارے پاس لاکھوں کا سامان ہوگا تو ہم وصیت بنائیں گے. تو یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب سنا تھا کتنے راتوں رات اپنی وصیتیں لکھنے کے لیے ان کو فکر ہونے لگ گئی تھی. میں اور آپ، ہم بھی یہ سوچیں ہم کتنی وصیتیں لکھتے ہیں، ہم نے کتنی لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، یا ہمیں پتا ہے کہ واقعی وصیت ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتا ہے کہ وصیت ہونی چاہیے تو پھر آپ کو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یہاں کے قانون کے حساب سے آپ کو اس کو فالو کرتے ہوئے وصیت ہونی چاہیے. ایک لوکل وصیت بنائے جو کہ آپ کے بچوں کے لیے ہو. آپ کی جتنی بھی قیمتی چیزیں آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ اس میں ساری چیزیں لسٹڈ ہوں، بچوں کو پتا ہو یہ ہماری ماں کی وصیت ہے. اور باقی جو مالی معاملات ہیں اوبویسلی وہ تو قانون کے حساب سے ہی وصیت کرنی پڑے گی. اور وصیت کے گواہوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں، تاکہ ناانصافی نہ ہو. مسلمانوں کی غیر موجودگی میں غیر مسلم کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا. گواہوں پر عدم اعتماد کی صورت میں دوسرے اہم تر جو ہے گواہ ان کی شہادت بھی لی جائے گی. کہ گواہی ٹھیک اور سچی دینی ہے جب بھی دیں گے انشاءاللہ. اپنی اور دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھنا ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی دینی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ وصیت کو اگر آپ وصی ہو، آپ کے سامنے وصیت کی جا رہی ہے، اس وقت آپ کو لگے کہ یہ غلط وصیت ہے، لیکن اس کے جن کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کو پتا ہو کہ جانے والا یا مرنے والا جو وصیت کر کے گیا ہے وہ غلط وصیت کر کے گیا، تو ان کو حق ہوتا ہے وہ اس کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے.
اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے. جھوٹی گواہی سے وقتی طور پہ تو ہمیں فائدہ مل جائے گا، لیکن وہ لانگ لاسٹ نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بہترین علم لینے والوں میں شامل فرمائے. آمین اللہم آمین.